پی ٹی آئی کو. سر پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنے کی وجہ وہ خاص ہے نا ہمارے لیے لیڈر. وہ سننے دیکھنے والوں کو بھی بتائے تاکہ وہ بھی سپورٹ کریں کیا آپ بتائیں؟ کہ اس وجہ سے خان صاحب کو سپورٹ کرنا چاہیے. وہ پسند آیا, لیڈر اچھا ہے. اچھا, آپ کس کو سپورٹ کرتے ہیں؟ پی ٹی آئی کو. کوئی وجہ بتائیں پی ٹی آئی کو. سر دیکھیں, وہ کہا جاتا ہے نا کہ اندھوں میں کانا راجا, تو عمران خان دوسرے جو پاکستان کے لیڈران ہیں سیاسی, ان میں وہی اہمیت رکھتے ہیں جیسے اندھوں میں کانا راجا کہہ سکتے ہیں ہم. مطلب یہ کہا جائے تو نکتہ چینی کی جائے تو عمران خان پہ بھی ڈھیر ساری نکلے گی باقیوں کی طرح, لیکن یہ ہے کہ وہ باقیوں سے بہتر ہے, ٹھیک ہے, ہر لحاظ سے. غلطیاں سب میں ہیں, آپ نے یہ اعتراف کیا, وہ اچھا ہے باقیوں کی نسبت. نون لیگ کے سپورٹ سے بولیں گے وہ کہیں گے ہمارے لیڈر میں بھی غلطیاں لیکن وہ بھی اچھا ہے. تو کوئی منفرد بات بتائیں نا. ہاں جی, دیکھیں نا, اصل بات ہوتی ہے سوچ کی. سب سے پہلی بات, باقیوں کی سوچ واضح ہے, ٹھیک ہے, کہ وہ اپنے لیے کام کر رہے ہیں یا پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں. تو ہمیں وہاں دیکھنے کو ملے گا کہ ان کے جو ذاتی مفاد ہیں وہ نیشنل انٹرسٹ سے زیادہ ہیں, ٹھیک ہے. اور اگر عمران خان کی بات کی جائے تو میرے خیال میں ان کا ذاتی مفاد کوئی بھی نہیں ہے. مثلاً اگر کہا جائے تو عمران خان کا جو ذاتی مفاد ہے وہ یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ انہیں تھوڑی میں کی عادت ہے. ہر بندے میں ہوتی ہے کہ میں تھوڑا, مجھے بھی کچھ ہو, میں جانا پہچانا جاؤں, یا میرے بارے میں لوگ باتیں کریں, مجھے سنیں دیکھیں. یہ چیز اس میں نے نوٹ کی ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ انہوں نے اصلاحات کی ہیں, ٹھیک ہے. کون سی اصلاحات؟ اصلاحات بالکل کی ہیں. یہ آپ کا جو صحت کارڈ ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ انہوں نے جو فوکس کیا ہے نا, وہ آپ کی تعلیم کیا ہے؟ میں بی ایس پولیٹیکل سائنس. اچھا, بی ایس پولیٹیکل سائنس. آپ نے کہا ہیلتھ کارڈ کے اندر انہوں نے اصلاحات کی ہیں. آپ کو پتہ ہے ہمارے پاکستان کے اندر ایک سرکاری ہسپتال کی نام کی بھی ایک بلا ہے, اس بلا کے اندر اصلاحات کرنا یا آپ کے اور میرے پیسے کاٹ کر ہیلتھ کارڈ کے اندر 8 لاکھ ڈالنا, یہ اصلاحات ہے؟ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. میں نے وہی بات کی ہے نا کہ ہر جگہ جہاں پہ دیکھیں نا, ہمارے یہاں یہ بات ڈسکس کی جاتی ہے کہ کہیں بھی آپ جائیں نا تو اس میں آپ کسی چیز کو پرفیکٹ نہیں کہہ سکتے. خان صاحب کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ کہا جاتا ہے, سمجھتے ہیں؟ اینٹی اسٹیبلشمنٹ اس وقت تو کہہ سکتے ہیں. تو بات اگر یہ بات آپ جیسا سوال یعنی کہ آج کہہ سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے وہ نہیں تھے. پاکستان کی ہسٹری ہے نا, پہلے دن سے آج تک چلی آ رہی ہے, ٹھیک ہے. آپ شروع سے لے لیں, جنرل ایوب خان, سکندر مرزا کا سٹوری لے لیں, پھر ایوب خان اور ذوالفقار کی لے لیں, ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد آئیں آپ ضیاء الحق اور اپنا ذوالفقار علی بھٹو, ایسے ہی, ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے آتے جائیں نواز شریف اور پرویز مشرف کی لے لیں, ٹھیک ہے. پھر پرویز مشرف ویک ہوتے ہیں. مطلب ایکچولی ہمارے پولیٹیکل سسٹم کا ایک مسئلہ رہا ہے. مسئلہ یہ رہا ہے کہ ہم نے نا اسٹیبلشمنٹ پہ بڑا ڈیپینڈ کیا ہے. اس کی کافی وجوہات ہیں, اس پہ ہمارے سیکیورٹی کے ایشوز بھی ہیں, ٹھیک ہے. اور ساتھ ساتھ جو ہے نا ہم اکانومیکلی جو ہے اتنے ویک ہیں, اور پھر ہم جو سیکیورٹی کے ایشوز ہیں ہمارے ہر بارڈر سے, انڈیا والے بارڈر سے بھی, افغان بارڈر سے بھی, تو ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم اپنا ڈیفینس مضبوط کریں. اور اس چکروں میں ہم نے اپنی اسٹیبلشمنٹ کو اتنا مضبوط کر دیا ہے کہ حالانکہ آپ دیکھ لیں کہ سب سے زیادہ جو ایک ڈیموکریٹک کنٹری میں ہوتا ہے وہ پاور ہوتی ہے پی ایم کی, ٹھیک ہے, پارلیمنٹ کی پاور ہوتی ہے. تو اب دیکھ لیں پارلیمنٹ بھی ود دی پرمیشن آف خان صاحب نے تو خود باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دی تھی, تا حیات کی ایکسٹینشن کی آفر بھی کی تھی. تو یہ کیا مطلب کہ چکر سمجھا؟ جی میں وہی بات کر رہا ہوں نا کہ یہ وہ چلا آ رہا ہے نا. خان صاحب آئے, ٹھیک ہے, جیسے باقی آ رہے ہیں بالکل ویسے ہی آئے, ٹھیک ہے. اس کے بعد جناب خان صاحب کیا ہوتا ہے کہ خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پر چل کر آنے والا تو ملک کے لیے محب وطن ثابت تو نہیں ہو سکتا. جی بالکل نہیں ہو سکتا, لیکن بات اصل میں آپ بات سمجھ نہیں پا رہے کہ اس طرح کوئی بھی ایسا لیڈر بتا دیں جو اس جو یہ رستہ یہ لے کے نہ آیا ہو, ٹھیک ہے. انہوں نے 22 سال اسٹرگل کی سیاست. نیشنل منڈیلا کا نام سنا ہے؟ میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں. نہیں, نیشنل منڈیلا 27 سال جدوجہد کی, لیکن انہوں نے حکام اعلیٰ کے سامنے اپنا سر نہیں جھکایا. لیکن اس پہ بھی کریٹیسزم آپ اٹھا کے دیکھ لیں اس کنٹری میں جہاں وہ تھے, ٹھیک ہے, ساؤتھ افریقہ میں, تو وہاں آپ کو کریٹیسزم ملے گا, ٹکا کے ملے گا. جو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہاں پر بھی 2% اشرافیہ قابض تھی, سفید لوگ, اور یہاں پر کالے انگریز. نہیں بالکل وہ یہ ہے نا, وہ کالوں کی وہ مطلب یہ ہے کہ بلیکس کو اور یہ اس کی ایکویلٹی پہ تو بات کر رہے تھے, اور جب وہ اتنی اسٹرگل کر کے بعد میں آتے ہیں. خان صاحب نے 2 دن پہلے بیان دیا, مجھے وزیر اعظم بنا دو, میں کسی کے خلاف کارروائی نہیں سمجھوں گا. اس بیان پر آپ کیا کمنٹ کریں گے؟ میں یہ اسلام آباد عدالت کے اندر انہوں نے دیا, میں نے یہ بیان نہیں سنا. اگر انہوں نے دیا تو اس پر کیا کمنٹ کریں گے؟ تو اگر یہ انہوں نے کہا ہے تو پھر تو یہ میں تو نہیں سمجھتا کہ وہ یہ کہہ سکتے ہیں.
وہ انہوں نے کہا ہے تو میں آپ کوٹ کر رہا ہوں نا. تو اگر دیکھیں نا اگر ایک انہوں نے بات کی ہے نا آپ نے ایک سینٹینس بولا ہے اس کا سیاق و سباق ہوگا ٹھیک ہے. سیاق و سباق میں آپ کی شان میں ایک صفحہ لکھ دیتا ہوں, 5 لائنیں تعریف میں, نیچے 5 لائنیں تعریف میں, بیچ میں 1 لائن غلط ڈال دیتا ہوں, ایکشن کس پہ ہوگا؟ دیکھیں نا نہیں آپ بات نہیں سمجھ رہے. اب میں تھوڑی سی بات کو یہاں چینج کروں گا. اب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے لیے قہار کا لفظ استعمال کیا گیا ہے ٹھیک ہے. اگر آپ وہ لفظ اٹھا کے لوگوں کو دکھانے لگ جائیں کہ اللہ تعالیٰ قہار ہیں قہار ہیں قہار, لفظ اور بیان تو بہت مختلف ہے نا. مجھے وزیر اعظم بنا دو, یہ پورا جملہ ہے. میں وہی بات کر رہا ہوں نا کہ وہ جو قہار بھی تو ایک پورے جملے میں ہے, ایک آیت کا میں استعمال کیا گیا نا, ایک آیت کا. لیکن اگر وہ پورا آپ سرکمسٹانسز دیکھیں اس صورت کا. خان صاحب کے دور حکومت میں 3 سال اور 8 ماہ میں ایسی کون سی اصطلاحات تھی جو مجھے بڑی پسند ہو اور میں ان کو 2023 میں ووٹ ڈالوں؟ یہ ناظرین کے لیے سوال ہے. ناظرین کیوں وہ 2023 میں ان کو ووٹ ڈالیں اگر 23 میں ہوتے ہیں؟ جی یار اصلاحات کی بات یہ ہے کہ پاکستان کا جو سب سے مین چیز تھی نا وہ پولیٹیکل جو اویئرنیس ہوتی ہے نا وہ لوگوں میں آئی ہے. اصطلاحات نہیں تھی سر, اصلاحات تبھی آتی ہیں جب اویئرنیس ہے لوگوں کو. اصطلاحات تو حکام اعلیٰ نہیں کرتے. میری بات سنیں نا, آپ ڈیموکریٹک کنٹری میں رہ رہے ہیں ٹھیک ہے. احکام اعلیٰ کون ہے؟ ہم نے سلیکٹ کرنے ہیں. ہم نے کس بیس پہ کرنے ہیں کہ ہمیں شعور ہے. پولیٹکس ہے کیا. خان صاحب 2018 میں آج کے دن وہ جیت گئے, 25 جولائی کو وہ الیکشن جیت گئے اور 3 سال 8 ماہ تک ان کے پاس حکومت رہی. پولیٹیکل اویئرنیس آئی, وہ وزیر اعظم بن گئے. اب آگے ان کا کیا مطلب؟ ہاں دیکھیں یہاں پاکستان کی اکانومیکل سچویشن جو فیس کر رہا ہے پاکستان تب کافی عرصے سے کر رہا ہے ٹھیک ہے. انہی دنوں میں مہنگائی مکاؤ مارچ آ رہے تھے, انہی پارٹیوں کی طرف سے آ رہے تھے. میں پی ڈی ایم کی بات کروں گا کیونکہ باقی ساری پارٹیز پی ڈی ایم میں کور ہو جائیں گی. انہوں نے مارچ بھی نکالے, انہوں نے جلسے بھی کی. لیکن ڈی ایل پی نے تو ابھی 22 مئی کو تقریباً 27 دن کا انہوں نے لانگ مارچ کیا ہے پاکستان بچاؤ. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, وہ لانگ مارچ ہوا تھا, اس کے بعد عمران خان چلے گئے ٹھیک ہے. پی ڈی ایم نے اپنے دور میں کیا, لیکن ابھی ان کا پی ڈی ایم کے دور میں بھی ہوا نہیں, اب چل رہا ہے نا ٹھیک ہے نا. پی ڈی ایم کیا کر رہی ہے اب؟ وہ مہنگائی کیوں نہیں, مہنگائی مکاؤ مارچ جو تھا جو عمران خان مہنگائی کر رہے تھے اس کے خلاف آیا تھا, تو اب مہنگائی ختم کیوں؟ آئی ایم ایف نام کا آپ نے ایک ادارہ اس کا نام سنا ہے؟ بالکل سنا ہے. اس کے ساتھ خان صاحب نے ایک معاہدہ کیا تھا جو SSB, جو بعد میں انہوں نے توڑ دیا. اس کے بعد جو معاہدہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں اسٹینڈ پروجیکٹ کے تحت, اسٹینڈ بائی پروجیکٹ کے تحت. وہ معاہدہ کرنے کے لیے حکومت کو بہت سی جو ہے وہ اصلاحات کرنی پڑتی ہیں. تو وہ اصلاحات کرنے کے لیے شرائط تو رکھنی پڑیں گی, ٹیکس بڑھانے پڑیں گے, سود کی شرح میں اضافہ کرنا پڑے گا. تو یہ خان صاحب کی غلطی کہیں گے یا پی ڈی ایم کی؟ اچھا دیکھیں نا, اگر پی ڈی ایم کو نہیں پتا کہ یہ معاہدہ خان صاحب نے ریجیکٹ کیا ہے جس کے تحت وہ مہنگائی نہیں کر رہے کیونکہ مہنگائی کرنا شرط ہے. خان صاحب نے معاہدہ کیا آئی ایم ایف کے ساتھ, اور توڑا بھی خان صاحب. میں بات وہی کر رہا ہوں نا, میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات کہ انہوں نے توڑ دیا ٹھیک ہے. انہوں نے مہنگائی نہیں کی, حالانکہ ڈیمانڈ تھی آئی ایم ایف کی کہ آپ مہنگائی کریں تاکہ آپ ہمیں ہمارا جو قرض ہے وہ واپس دے سکیں ٹھیک ہے. تب ان کی مہنگائی مکاؤ مارچ چل رہی ہے, تب ان کو نہیں پتا کہ ہم جب آئیں گے تو ہمیں بھی اگر مہنگائی کو روکنا ہے تو ہمیں اس معاہدے سے. خان صاحب نے معاہدہ کرنے کے لیے نہیں کی, آئی ایم ایف سے معاہدہ نہیں کیا. خان صاحب نے آئی ایم ایف سے معاہدہ کر کے توڑا ہے, جس کی وجہ سے اگلا معاہدہ کرنے کے لیے جس کی مدت 9 سال کے لیے, وہ معاہدہ کرنے کے لیے حکومت کو اضافی ٹیکس, اضافی سود کی شرح کے اندر اضافہ کرنا پڑا ہے. دیکھیں نا, اب 2 چیزیں ہوتی ہیں. اب آئی ایم ایف سے آپ نے قرضہ لینا ہے اور وہ آپ کے پاس ایک شرط ہے کہ آپ نے مہنگائی کرنی ہے ٹھیک ہے. اس میں آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کی. اچھا, خان صاحب کا بیان تھا 13-14 کے اندر کہ میں پھانسی لگا لوں گا, قرض نہیں لوں گا. اس کو کس طرح دیکھتے ہیں, کس نظر سے؟ یہ سیاسی بیان تھا یا ویسے؟ سب سے پہلے میں معذرت سے کہوں گا کہ آپ نے تقریباً کوئی 15 سے 20 سوال کر لیے ہیں ٹھیک ہے. آپ پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں, آپ سے تو میں 25-30 کروں گا. آپ جتنے بھی کریں لیکن مجھے جواب کمپلیٹ کرنے دینا. میرا جواب وہی بات ہو جانی ہے, پھر میں نے وہ بات کر دینی ہے کہ بات انکمپلیٹ ہو جانی ہے. ایک سینٹینس اٹھا کے سامنے آ جانا ہے کہ یار یہ بات یوں ہو رہی ہے ٹھیک ہے. بات شروع میں کسی طرح کی جاتی ہے اور اس کا ایک رزلٹ نکالنا ہوتا ہے ٹھیک ہے. آپ نے اب کیا سوال کیا تھا, مجھے آپ دوبارہ کریں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ خان صاحب نے جو معاہدہ کیا تھا وہ معاہدہ توڑ دیا. اب دوبارہ معاہدہ کرنے کے لیے اضافی شرائط, سخت شرائط کا سامنا کرنا پڑا. تو اس کے اندر غلطی پی ڈی ایم کو ہم قصوروار ٹھہرائیں یا خان صاحب کو, یہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. نہیں دیکھیں, میں پہلے شروع میں بات کر چکا ہوں کہ پولیٹکس اور یہ جو ہوتے ہیں نا سوشل افیئرز, یہ سوشل آپ کے جو بیہیویئرز ہوتے ہیں ان میں پرفیکشن کا لفظ ہے ہی نہیں ٹھیک ہے. کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چیز ایک دوسرے سے اوپر نیچے ہوتی ہے اور آپ نے اوپر والی سلیکٹ کرنی ہوتی ہے کہ کون سا آپ کی پالیسیز کیا کہہ رہی ہیں کہ کون سی چیز اس وقت بہتر ہے ٹھیک ہے. تو
آپ مہنگائی کی بات کر رہے ہیں نا کہ مہنگائی کر دینی چاہیے تھی. پاکستان کی عام عوام کی صورتحال کیا ہے؟ کیا وہ مہنگائی افورڈ کر سکتی ہے؟ ٹھیک ہے, چلیں ایلیٹ کلاس کو آپ سائڈ پہ رکھ لیں. ٹھیک ہے, ایلیٹ کلاس کتنی ہوگی؟ 10% 20% ہوگی. باقی 80% لوگ جو یہاں اب تو میں کہوں گا کہ وہ جو لائن ہوتی ہے آپ کی غربت کی, اس سے بھی نیچے آ گئے ہیں. 8 کروڑ لوگ غریب ہو چکے, غربت کی لکیر سے نیچے گر چکے ہیں. ہاں جی بالکل, وہ جو اس سے نیچے گر چکے ہیں وہ کیا اتنی مہنگائی برداشت کر سکتے ہیں؟ کیا وہ 2 ٹائم کا 3 ٹائم کا روٹی افورڈ کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, باقی انجوائمنٹ ریفریشمنٹ باقی چیزیں آپ چھوڑ دیں. میں آج کالم پڑھ رہا تھا جس کے اندر وہ بتا رہے تھے, کالم نگار کا نام بول گئے, کہ 391 ارب جو یونٹ ہیں وہ وابڈا والوں کو اور اشرافیہ کو فری دیے جا رہے ہیں. اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے, کیا کمنٹ کرنا چاہیں گے؟ جی, اس کے ساتھ میں ایک اور چیز ایڈ کروں گا. پچھلے دنوں ایک دوست مجھے بتا رہے تھے کہ اب جو آپ کا بل ہے بجلی کا, اس پہ ریڈیو ٹیکس بھی آئے گا ٹی وی ٹیکس کے ساتھ. ٹھیک ہے, اب ایک غریب بندہ ریڈیو ٹیکس بھی دے, ٹی وی ٹیکس بھی دے, باقی اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار آپ دیکھیں نا. اس کو کس کے لیے؟ ایکچولی ہمارے پولیٹیکل سسٹم میں ایشو ہے. ٹھیک ہے, جب پاکستان بنا, ہم نے ماضی کے اندر 35 روپے ٹی وی کے بل کا مطالبہ کیا تھا خان صاحب سے کہ اسے کم کریں, لیکن وہ تب بھی نہیں ختم ہوا, اب بھی نہیں ختم. اس کا حقیقی ذمہ دار کون ہے؟ سر دیکھیں, میں اس کا حقیقی ذمہ دار سب کو ٹھہراؤں گا, میں پولیٹیکل سسٹم کو ٹھہراؤں گا. ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہوں گا عمران خان یہ چھوٹی باتیں ہو جاتی ہیں. ہمارا پولیٹیکل سسٹم ہی خراب ہے. آخری کوئی پیغام دے دیں, ووٹ کس کا؟ سر ووٹ دیکھیں نا, میں نے شروع میں پہلی بات آپ نے ووٹ عمران خان صاحب کا. ہاں, اندھوں میں کانا راجا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی, بہت شکریہ, کہہ رہا ہوں لیکن ایک آنکھ سے. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ.